ناظرین آداب، 10 مارچ 2022 مطابق 6 شعبان کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شہ اہم خبروں کے مطابق 5 ریاستوں کے انتخابی نتائج کا اعلان آج یعنی 10 مارچ کو کیا جائے گا۔ ان انتخابی ریاستوں میں اتر پردیش، اتراکھنڈ، منی پور، پنجاب اور گوا شامل ہیں۔ تمام ایگزٹ پولز کے بعد انتخابی نتائج کے بارے میں قیاس آرائیوں کا دور تیز ہو گیا تھا۔ اتر پردیش میں 403 اسمبلی سیٹیں ہیں اور 7 مرحلوں میں ووٹنگ ہوئی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران اور ایگزٹ پول کے نتائج سے بھی یہ واضح ہے کہ ریاست میں بی جے پی اتحاد اور ایس پی اتحاد کے درمیان سیدھا مقابلہ ہے، وہیں کانگریس اور بی ایس پی کچھ خاص کرنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ووٹ شماری کو لے کر الیکشن کمیشن پوری طرح سے تیار نظر آ رہا ہے۔ صبح 8 بجے سے شروع ہونے والی کاؤنٹنگ سے قبل 6 بجے تک سبھی پولنگ پارٹیوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والی سیاسی پارٹیوں کے نمائندے بھی پہنچ جائیں گے، جس کے بعد سے ہی کاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ اسٹرانگ روم کے باہر ٹی وی اسکرین لگائی گئی ہے تاکہ سی سی ٹی وی کی نگرانی میں ہونے والی کاؤنٹنگ باہر بیٹھی سیاسی پارٹیوں کو دکھائی دے سکے۔ ای وی ایم اور پوسٹل بیلٹ کو لے کر اپوزیشن اتر پردیش کے کئی ضلعوں میں ہنگامہ کر رہا ہے۔ آج وارانسی سے شروع ہوا ہنگامہ بریلی، سون بھدر، اناؤ، مراد آباد سمیت کئی ضلعوں میں پہنچ چکا ہے۔ ان ہنگاموں کے درمیان وارانسی اے ڈی ایم نالنی کان سنگھ کو ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ سون بھدر اور بریلی کے ایس ڈی ایم کو بھی ہٹا کر الیکشن کی وابستہ ذمہ داریاں دیگر افسر کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ وہیں مرزا پور میں ای وی ایم میں چھیڑ چھاڑ اور ادلا بدلی کے الزام لگا کر سپا کارکنان نے ہنگامہ کیا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد تیل کی بین الاقوامی منڈی پر بحران کے سائے گہرے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بدھ کو امریکی صدر کی جانب سے روس سے تیل کی درآمد پر پابندی کے فیصلے کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $131 فی بیرل سے اوپر پہنچ گئی۔ خام تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے بھارتی تیل کمپنیوں پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں کی وجہ سے ہندوستان کا تیل درآمدی بل بڑھ رہا ہے۔ بدھ کو اقتصادی پیشین گوئی کرنے والے ایجنسی انڈیا ریٹنگز اینڈ ریسرچ نے خبردار کیا کہ یوکرین روس جنگ کی وجہ سے ہندوستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس سال کی تیسری سہ میں $23.6 بلین یعنی جی ڈی پی کا تقریباً 2.8% تک بڑھنے کی توقع ہے۔ وہیں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کا ہندوستانی معیشت پر اثر ضرور پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کا بحران خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے اور مرکزی حکومت متوازی ذرائع کی تلاش میں ہے۔ روس اور یوکرین میں جاری جنگ کے درمیان نیوکلیائی امور پر تشویشناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جب سے روسی فوج نے چرنیول نیوکلیئر پلانٹ پر قبضہ کیا ہے، حالات مزید دھماکہ خیز بن گئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاع ہے کہ اس نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ریڈیشن یعنی تابکاری کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یہاں کولنگ سسٹم کے لیے صرف 2 دنوں کا ہی ایندھن بچا ہے، جو تشویش کا باعث ہے۔ جنگ سے متاثر یوکرین کے مشرقی شہر سومی سے قریب 500 طلبہ ملک کے مغربی سرحد پر واقع شہر لیوف پہنچ گئے ہیں اور ٹرین کے ذریعے سے پولینڈ جائیں گے اور وہاں سے اپنے وطن لوٹیں گے۔ سرائے نے بدھ کو یہاں بتایا کہ حکومت آپریشن گنگا کو ان طلبہ کے اپنے آبائی ملک پہنچنے کے بعد ختم کر دے گی، کیونکہ اس کے بعد صرف چند لوگ ہی واپس آنے کے لیے رہ جائیں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے اے جی پیراری ولن کو بدھ کو ضمانت دے دی ہے۔ جسٹس ایل ناگیشور اور جسٹس بی آر گوئی کی بینچ نے قید کے دوران پیراری ولن کے اچھے چال چلن پر غور کرتے ہوئے اس کی ضمانت عرضی کو منظور کیا ہے۔ 8 مارچ کو زہرا ہال اندرون احاطہ وثیقہ عربی کالج میں بسلسلہ ولادت امام حسین علیہ السلام ایک طرحی مقاصدے کا انعقاد ہوا۔ مصر طراطی جشن ولائے سبت پیمبر میں آئے ہیں۔ جشن کا آغاز مدرسے کے استاد قاری تابش نے تلاوت قرآن مجید سے کیا۔ اپنے منفرد انداز سے آیات و روایات کے سہارے مدرسے کے استاد مولانا وسیع حسن خان نے نظامت فرمائی۔ اس موقع پر مولانا سید محمد جابر جوراسی قبلہ کو مدرسے کے بزرگ استاد مولانا نذیر حسن عابدی کے ہاتھوں مدرسے کے سابق پرنسپل ضیاء الملت مولانا وسیم محمد کی یاد میں ضیاء ملت ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ دوسرا ایوارڈ سابق پرنسپل مولانا تقی الحیدری کی یاد میں حیدری ایوارڈ ادارے کے سابق طالب علم مولانا نور الحسن رضوی مچھلی گامی کو کالج کے موجودہ پرنسپل مولانا محمد حسن کے ہاتھوں دیا گیا۔ اس موقع پر مقامی و بیرونی علماء بڑی تعداد میں موجود رہے۔ اسی مناسبت سے دوسری محفل میں فروغ ادب کی جانب سے محلہ قاضی زادہ کے عزاخانہ چاند سورج میں منعقد ہوئی۔ اس محفل کی سرت مولانا کوثر مجتبیٰ نقوی نے کی۔ محفل کی نظامت ڈاکٹر لاڈلے رہبر نے کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے مولانا منظر سرسوی نے اور نعت پاک سے شہپر امروی نے کیا۔ سوشل تنظیم پرچم کے زیر اہتمام مقامی پکا باغ علاقے میں کل عالمی خواتین ڈے پر ایک وومن امپاورمنٹ تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔
اس تقریب کی صدارت ہند کنیا انٹر کالج کی پرنسپل ڈاکٹر قدسیہ انجم نے فرمائی۔ اس موقع پر مختلف میدانوں میں اپنا دبدبہ قائم کرتے ہوئے سلور اور گولڈ میڈل جیتنے والی خواتین کو نیک خواہشات پیش کی گئیں۔ حسینی بلڈ گروپ کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی ایک خون عطیہ کیمپ کا اہتمام ضلع بلڈ بینک میں کیا گیا، جس میں انسانیت کی فلاح کے لیے عاشقان نواز رسول نے خون عطیہ کیا۔ کیمپ کا افتتاح حیدر مہندی زیدی نے کیا، جس کے بعد منتظم کیمپ شہزاد رضا نقوی ایڈوکیٹ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی فلاح کا درس دیا ہے اور خون عطیہ اسی مقصد سے کیا جاتا ہے کہ کسی انسان کی جان بچائی جا سکے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر شہر کے محلہ پٹھان پورہ بیریان میں واقع ایک اسپتال میں مفت آنکھوں کی جانچ کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مریضوں کی مفت آنکھوں کی جانچ کی گئی اور بہت کم قیمت پر چشمے اور دوائیاں دی گئیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر راجیندر اور ڈاکٹر موہت نے بتایا کہ اکثر افراد کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ عام طور پر نیند کی کمی ہوتی ہے۔ اگر یہ حلقے مناسب نیند لینے کے باوجود ختم نہ ہو تو یہ تھائرائیڈ یا خون کی کمی جیسے امراض کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ کیمپ کے انعقاد میں مقیم عباسی، دانش عباسی، اکرم، اسرار، ڈاکٹر عثمان، شہنواز اور قاری عامر عثمانی کا خاص تعاون رہا۔ ووٹوں کی گنتی میں بے ضابطگیوں کے امکان سے ماحول گرم ہو گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اکھلیش یادو کی کال کے بعد جہاں ایک طرف اسٹرانگ روم کے باہر ایس پی کارکنوں کا اجتماع دیکھا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف کسانوں کے لیڈر بھارتی کسان یونین کے قومی صدر اور بالیان کھاپ کے نریش ٹکیت نے کہا ہے کہ ہر ایک کو 10 مارچ کو اپنے ووٹ کی نگرانی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے جس نے جسے ووٹ دیا تھا اس کو ملتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر کسی قسم کی دھاندلی سے حالات خراب ہوئے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی۔ 3 شعبان بسلسلہ ولادت باسعادت سرکار سید الشہداء اور بسلسلہ ولادت باسعادت سرکار ابو الفضل عباس ایک عظیم الشان بین الاقوامی جشن صبر و وفا کا انعقاد کربلا میں کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک سے جشن کا آغاز ہوا۔ بعد سید شمیم الحسن بنارس نے افتتاحی تقریر میں امام حسین اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے زائرین کے مقام و مرتبت پر روشنی ڈالی۔ بتاتے چلے کہ یہ پروگرام انجمن غلامان سیدہ زینب مہندی ٹور کے زیر اہتمام 2012 سے اب تک مسلسل منعقد ہو رہا ہے۔ اس جشن کے انعقاد میں مکتب آیت اللہ بشیر نجفی اور ان کے فرزند سید علی کا خصوصی تعاون شامل رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ادارہ ادبۃ الحسینیہ، ادبۃ العباسیہ اور بین الحرمین کا تعاون بھی قابل ذکر ہے۔ دوران جشن آیت اللہ کے فرزند سید علی نے تقریر کی، ساتھ ہی شعراء نے منظوم کلام بھی پیش کیے۔ اتر پردیش کے سابق کارگزار وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عمار رضوی نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر درخواست کی ہے کہ حال ہی میں پشاور کے ایک شیعہ مسجد میں ہونے والا دھماکہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حکومت پاکستان اقلیتوں بالخصوص شیعہ کمیونٹی کے تحفظ میں ناکام رہی ہے۔ ملک پر تسلط رکھنے والے جنوبی اور مذہبی عناصر گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں شیعوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس امتیازی اور جزوی رویے کے نتیجے میں ہزاروں انجینئرز، ڈاکٹرز، ٹیکنیشینز، ماہر تعلیم، مصنفین، شاعر اور دیگر پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں وزیر اعظم سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر نریندر مودی کی قابل اور پختہ قیادت افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں اقلیتوں کی مدد کے لیے 12 دسمبر 2019 شہریت ایکٹ 2019 میں ترمیم کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اس لیے میں احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور تجویز کرتا ہوں کہ ہندوؤں، سکھوں، بدھسٹوں، جینیوں، پارسیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ شیعہ برادری کو بھی شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 مورخہ 12 دسمبر 2019 میں دوبارہ ترمیم کرنے کے بعد فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بدھ کو یوکرین سے لوٹے گورکھپور کے 16 میڈیکل طلباء اور طالبات اور ان کے سرپرستوں سے ملاقات کر ان کا حال چال جانا اور کہا کہ جنگ زدہ ملک سے واپس لوٹے طلباء کے کیریئر کے حوالے سے حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ آج تنظیم علی کانگریس کی جانب سے ایک میٹنگ عارف آشیانہ چوک میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں امام حسین علیہ السلام سے ملنے والے انقلابی پیغام اور ظلم کے خلاف ان کی استقامت کے درس پر گفتگو کی گئی۔ میٹنگ میں پاکستان میں کچھ روز قبل ایک مسجد میں ہوئے دھماکے پر غم و غصے کا اظہار بھی کیا۔ اس واقعے کی شدید مذمت کے ساتھ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ روبینہ مرتضی جاوید نے کہا کہ قرآن کا واضح بیان ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کی قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ قانون الہی ہے۔ اب اگر ہم اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی بہتری کے لیے خود کوشش کرنا ہوگی۔ بسلسلہ ولادت باسعادت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام منصور نگر واقع مسجد بہار عالم میں بعد نماز مغرب ایک محفل کا اہتمام کیا گیا۔ یہ محفل مسجد کمیٹی کی جانب سے کی گئی، جس کو مسجد کے پیش امام مولانا سید تسنیم عباس نے خطاب کیا۔
چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت پر امام باڑہ ام البنین منصور نگر میں ایک محفل کا انعقاد انجمن ام البنین نے کیا۔ تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوئی محفل کو مولانا اعجاز اطہر نے خطاب کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق ایرانی مذاکراتی ٹیم کے قریبی ایک باخبر ذریعے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ویانا مذاکرات کسی فیصلے اور امریکی رد عمل کے منتظر ہیں۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کی پیش رفت کے بارے میں ایرنا کے نمائندے کو کہا کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران ویانا مذاکرات میں ایران کے اقدامات اور نیک نیتی کی روشنی میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے اور اس کا ثبوت ایران اور بین الاقوامی معاہدے ہیں۔ ایٹامک انرجی ایجنسی باقی ماندہ مسائل کو حل کرنے کے مقصد سے مشترکہ روڈ میپ تیار کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسری طرف امریکی ٹیم سیاسی فیصلہ سازی میں سست روی کا شکار ہو کر اچھے معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام کے شہر دمشق کے اطراف میں اسرائیل کے راکٹ حملے کی مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں حرمین شریفین کے محافظین کے 2 محافظ ہلاک ہوئے ہیں۔ سعید خطیب زادے نے بدھ کے روز سپاہ پاسداران کے 2 محافظوں کی شہادت پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مجرمانہ اقدام کی جڑ صہیونیوں کی جارحیت، قبضے اور دہشت گردی کی نوعیت میں ہے۔ خطیب زادے نے اس بات پر زور دیا کہ ناجائز صہیونی ریاست کا لاپرواہ اقدام کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یمن نیوز کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مستعفی حکومت کے ذرائع نے بدھ کے روز خبر دی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے خلیفہ بن زائد ادارے نے جزیرہ سقطری میں صہیونی فوجیوں، فوجی افسروں اور فوجی ماہرین کے لیے رہائشی مکانات بنانے کا کام شروع کر دیا ہے تاکہ یمن کے اس جزیرے میں مشترکہ فوجی انٹیلیجنس ٹھکانے قائم کیے جا سکے۔ واضح رہے کہ یمن کا جزیرہ سقطری بحر ہند کے شمال مغرب میں بحیرہ احمر میں اہم تجارتی راہ ہے جو بر اعظم افریقہ کے پڑوس میں اور ابنائے باب المندب میں واقع ہے۔ اسی بنا پر اس علاقے کی تجارتی اور عسکری اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ روسی خبر ایجنسی نے روسی وزارت خارجہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اپنے یوکرینی ہم منصب دیمیترو کولیبا کے ساتھ بات چیت کے لیے ترکی کا دورہ کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق یہ ملاقات نیٹو کے رکن ملک ترکی کی میزبانی میں ہونے والی سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونی ہے، تاہم اس سے متعلق مزید تفصیلات کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق صومالی نیشنل آرمی نے بدھ کو کہا ہے کہ اس کے دستوں نے ملک کے جنوبی حصے میں شہر جمام کے قریب ایک آپریشن کے دوران الشباب کے 10 دہشت گردوں کو ہلاک اور 6 دیگر کو گرفتار کر لیا۔ ترکی نے روس کے ایندھن کے شعبے پر پابندی عائد کرنے کے امریکی فیصلے سے عالمی منڈی پر برا اثرات پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ترکی کے نائب وزیر برائے توانائی اور قدرتی وسائل الفرسلان بائرکٹر نے اسپوتنک کے ساتھ بات چیت میں اس خدشے کا اظہار کیا۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے بین الاقوامی مسائل اور تنازعات کے سلسلے میں عالمی برادری کے دوہرے معیارات پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ خود کو انسانی حقوق کا ٹھیکیدار سمجھنے والے امریکہ اور یورپی ممالک نے مغربی ایشیا اور یوکرین میں پیدا ہونے والے بحرانوں کے سلسلے میں دوہرا اور منافقانہ موقف اپنایا ہے۔ ایک طرف تو یہ ممالک یوکرین میں جاری جنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان کے ذرائع ابلاغ مسلسل یوکرین سے ترک وطن کرنے والوں کی تصاویر نشر کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف یہی ممالک مغربی ایشیا میں ناسور بن چکے غاصب صہیونی ٹولے کے فلسطینیوں کے خلاف انجام پانے والے ہولناک اور بہیمانہ جرائم پر مکمل خاموشی سادھے ہوئے ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔